بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا اما بعد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب قدر کم یوتا من الزکاة والصدقہ ومن آتى شاة. قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو شہاب عن خالد الحدّا عن حفصة بنت سیرین عن ام عطیہ انہا قالت بعث الى نصیبة الانصاریة بشاة فارسلت الى عائشة منها فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم عندكم شيء فقالت لا الا ما ارسلت به نصیبة من ذلك الشاة فقال هاتي فقد بلغت محلها. زکوٰۃ یا صدقہ میں کتنا مال دینا درست ہے؟ اگر کوئی آدمی پوری بکری دے دیتا ہے تو صحیح ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ام عطیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نصیبہ انصاریہ کے پاس بیت المال سے ایک بکری بھیجی گئی اور انہیں بکری دی گئی، اور یہ نصیبہ وہی ہیں جو ام عطیہ ہیں. ام عطیہ کا نام نصیبہ تھا. اس میں سے نصیبہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تحفہ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہاں وہ گوشت ہے جسے نصیبہ نے بھیجا تھا. آپ نے کہا اسی کو لاؤ، وہ حلال ہے، اب اس کا کھانا درست اور جائز ہے. باب کا مطلب اس طرح ثابت ہوا کہ پوری بکری بطور صدقہ نصیبہ کو بھیجی گئی. اب ام عطیہ نے جو تھوڑا گوشت اس بکری میں سے حضرت عائشہ کو تحفہ کے طور پر بھیجا، اس سے یہ نکلا کہ تھوڑا گوشت بھی صدقہ دے سکتے ہیں، کیونکہ ام عطیہ کا حضرت عائشہ کو بھیجنا کو صدقہ نہ تھا بلکہ ہدیہ تھا، پس صدقہ کو اس پر قیاس کیا جائے گا. ابن منیر نے کہا کہ امام بخاری نے یہ باب لا کر ان لوگوں کا رد کیا ہے جو زکوٰۃ میں ایک فقیر کو اتنا دے دینا مکروہ سمجھتے ہیں کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے. حالانکہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ایک فقیر کو اتنا دے دیا جائے کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے اور اگلے سال کھڑا ہو جائے، اپنے پیر پر ہو جائے اور زکوٰۃ دینا شروع کر دے. امام ابو حنیفہ سے ایسا ہی منقول ہے، لیکن امام محمد نے کہا اس میں کوئی قباحت نہیں اور یہی صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے گوشت کو اس لیے کھانا حلال قرار دیا کہ جب فقیر ایسے مال سے تحفہ کے طور پر کچھ بھیج دے تو وہ درست ہے، کیونکہ ملک کے بدل جانے سے حکم بدل جاتا ہے. یہی مضمون بریرہ کی حدیث میں بھی وارد ہے. جب بریرہ نے صدقہ کا گوشت حضرت عائشہ کو تحفتاً بھیجا تھا تو آپ نے کہا تھا هو لها صدقہ ولنا ہدیہ، وہ ان کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے وہ ہدیہ ہے اور تحفہ ہے. زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے سماج کے جو فقراء و مساکین ہیں ان کو بیک وقت اتنا دے دے کہ وہ اپنے پیر پر کھڑے ہو جائیں. اگر وہ اگلے سال زکوٰۃ نہ دے سکیں تو کم از کم وہ تجارت میں لگ جائیں، کوئی سبزی بیچے، کوئی پھل بیچے، کوئی گوشت کا کاروبار کرے، کوئی پھل کا کاروبار کرے. اسی طرح سے جو مختلف پیشے ہیں اور مختلف کام ہیں ان کاموں میں لگ جائیں. باب زکوٰۃ الورق، چاندی کی زکوٰۃ کا بیان. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، 5 اقیہ چاندی سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، 5 وسق غلہ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے.
5 ऊंट से कम, अगर 5 ऊंट से कम है तो उसमें ज़कात नहीं आएगी। और 5 उकिया से कम चांदी है, 5 उकिया, 1 उकिया 40 दिरहम का और 5 उकिया 200 दिरहम का होता है, तो अगर वो 190 है, 195 है तो उसमें ज़कात नहीं आएगी। और अगर 5 वसक से कम गल्ला है, खजूर है, किशमिश है, धान गेहूं वगैरह है, तो उसमें ज़कात नहीं आएगी। लेकिन अगर उसका मालिक देना चाहे नफली तौर पर तो वो दे सकता है और निकाल सकता है। 5 वसक गल्ला, 1 वसक 60 सा का होता है, 60 हिस्सा और 5 वसक, ये 300 सा हुआ। 300 सा, तो अगर 1 सा 2.5 किलो का माने तो 7.5 कुंटल होगा, और 3 किलो का माने तो 9 कुंटल सीधे होगा। मैंने सऊदी अरबिया में देखा है, नजरान के इलाके में और दूसरे इलाकों में भी इस पर अमल होता है कि सदक़तुल फित्र 1 सा निकालते हैं और वो 3 किलो होता है। 3 किलो गेहूं चावल की पैकेट बना के रखते हैं और वही सदक़तुल फित्र में निकालते हैं। तो अगर 3 किलो माना जाए तो 9 कुंटल होगा, 2.5 माना जाए तो 7 कुंटल होगा। इस तरह से पीछे कहीं दर्स में मैंने 7 कह दिया था, तो मकसूद यही है 7.5 से लेकर के और 9 तक के बीच में अगर आदमी के पास गल्ला पैदा होता है तो उसमें ज़कात आएगी। कैसे आएगी? अगर वो बगैर सिंचाई के उसकी पैदावार हुई है तो उसमें से उश्र निकलेगा, यानी 10वां। और अगर सिंचाई से, मेहनत से और उस पर काफ़ी खर्चा आया है, इसके बाद वो फसल पैदा हुई है तो उसमें 20वां निकलेगा, उसको निस्फ़े उश्र कहते हैं, यानी 20वां ज़कात निकलेगा। बाबुल अर्द फी ज़कात, ज़कात में सामान देना, जैसे किसी को धान देना, गेहूं देना, चावल देना, इस मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं, खजूर है या एक ही किशमिश है। उन्होंने उसको नहीं दिया बल्कि उसकी जगह पर कपड़ा दिया, कंबल दिया या और दूसरी चीज़ें दी। जहां ये ज़कात भेजनी है वहां वालों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, और इस सामान को भेजने में यानी जो ज़कात निकालेंगे, गेहूं है, मकई है, जौ है, तो इसको निकाल करके ले जाने में भी दिक्कत है, तिवालत है और परेशानी है। तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन उलमा की इसमें 2 राय हैं, अभी हम आपके सामने पेश करेंगे। जुमहूर उलमा के नज़दीक ज़कात में चांदी सोने के सिवा दूसरे असबाब का लेना दुरुस्त नहीं, दूसरी चीजें नहीं ले सकते। लेकिन हनफिया ने इसको जायज़ कहा है और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने भी इसी को अख्तियार किया है, और यही बात मंतिकी भी है और दिल से लगती है। शेखुल हदीस उबैदुल्लाह मुबारकपुरी रहमहुल्लाह ने अपने एक फतवे में इमाम अबू हनीफा के हवाले ही से बात की है। उन्होंने भी यही बात कही है कि जो असल ज़कात निकल रही है उसके बदले में दूसरा सामान दिया जा सकता है जिसकी लोगों को ज़रूरत है। ताऊस कहते हैं कि मुआज़ ने यमन वालों से कहा था कि मुझे तुम सदका में जौ और जवार की जगह सामान व असबाब यानी चादर और दूसरे लिबास दे सकते हो, जिसमें तुम्हारे लिए भी आसानी होगी और मदीना में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के लिए भी बेहतरी होगी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि खालिद ने तो अपनी ज़िरहें और हथियार और घोड़े सब अल्लाह के लिए वक्फ कर दिए हैं, इसलिए उनके पास कोई ऐसी चीज ही नहीं जिस पर ज़कात वाजिब होती। ये हदीस का टुकड़ा है, वो आइंदा तफसील से आएगी, यहाँ पर हाशिए में है।
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن عورتوں سے کہا تھا صدقہ کرو، خواہ تمہیں اپنے زیور ہی کیوں نہ دینے پڑ جائیں، چاہے اپنے زیور ہی سے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اسباب کا صدقہ درست نہیں، چنانچہ آپ کے اس فرمان پر عورتیں اپنی بالیاں اور ہار ڈالنے لگیں۔ آپ نے زکوٰۃ کے لیے سونے چاندی کی بھی کوئی تخصیص نہیں کی، کوئی بھی تخصیص آپ نے نہیں کی تھی۔ اور اس زمانے میں بہت سی چیزیں یہ پھول کی، کرنفل کی پھول کی اور دوسرے چیزوں کی بنی ہوئی ہوتی تھی، ہار بنا رہتا تھا اور اسے خواتین بہت شوق سے پہنتی تھیں۔ یہاں ایک لفظ آیا ہے اعتدہ، اعتد یہ عطات سے ہے۔ عطات کے معنی ہوتے ہیں سامان جنگ، سامان جنگ، ہتھیار، جانور، خاص طور سے گھوڑے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ سخاب، سخابہ، سخاب کہتے ہیں بالی اور ہار کو، کان کی بالی اور ہار، اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ایک بات اور قابل غور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاہے اپنے زیور میں سے، زیور عورتوں کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے، تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زکوٰۃ دو، صدقہ دو، چاہے اپنے زیور ہی میں سے، یعنی جو محبوب ترین چیز ہے اس میں سے بھی نکال کر کے دو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یمن والوں کو اس لیے یہ فرمایا کہ اول تو جو اور جوار کا یمن سے مدینہ تک لانے میں خرچ بہت پڑتا، پھر اس وقت مدینہ میں صحابہ کو غلہ سے بھی زیادہ کپڑوں کی حاجت تھی، تو معاذ رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ میں کپڑوں وغیرہ اسباب ہی کا لینا زیادہ مناسب سمجھا۔ حضرت خالد کے اسباب کو وقف کرنے سے امام بخاری نے یہ بتایا کہ زکوٰۃ میں اسباب دینا درست ہے۔ اگر خالد رضی اللہ عنہ نے ان چیزوں کو وقف نہ کیا ہوتا تو ضرور ان میں سے کچھ زکوٰۃ میں دیتے۔ بعض نے تو یوں توجیہ کی ہے کہ جب خالد نے مجاہدین کی سربراہی ہی سامان سے کی اور یہ بھی زکوٰۃ کا ایک مصرف ہے تو گویا زکوٰۃ میں سامان دیا، وہو المطلوب۔ عید میں عورتوں کے زیور صدقہ میں دینے سے امام بخاری نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ میں اسباب کا دینا جائز ہے اور درست ہے، کیونکہ ان عورتوں کے سب زیور چاندی سونے کے نہیں تھے، جیسے کہ ہار وہ مشک اور لونگ وغیرہ سے بنا کر پہنا کرتی تھیں اور گلوں میں ڈال لیتی تھیں۔ مخالفین یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ نفل صدقہ تھا، فرض زکوٰۃ نہیں تھی یہ، کیونکہ زیور میں اکثر علماء کے نزدیک زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ جو آخری ٹکڑا ہے کہ اکثر علماء کے نزدیک زکوٰۃ، زیور میں زکوٰۃ نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، اور شروع ہی میں نے اس پر تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ زیور میں زکوٰۃ ہے، اور میں نے 4 حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی تھی۔ زیور کی زکوٰۃ کے متعلق حضرت عبداللہ شیخ الحدیث صاحب نے حضرت شیخ المحدث الکبیر مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری کے قول پر فتویٰ دیا ہے کہ زیور میں زکوٰۃ واجب ہے۔ مولانا فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مرعات، یعنی یہی سچ ہے، یہی حق ہے کہ زیور میں زکوٰۃ ہے۔ واقع خالد کی کئی طرح تعویل کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ محصلین زکوٰۃ نے خالد سے ان کے ہتھیاروں اور زرع وغیرہ کی اس گمان سے زکوٰۃ طلب کی کہ یہ سب اموال تجارت ہیں اور ان میں زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھ پر زکوٰۃ واجب نہیں،
یہ مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے کہا کہ تم لوگ خالد پر ظلم کر رہے ہو، اس نے تو سال کے پورا ہونے سے پہلے ہی اپنے تمام سامان کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے، پس اس پر اس مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے ان کو ایک دستاویز لکھا، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زکوٰۃ کے سلسلے میں جو حکم دیا تھا اور جو تعلیم دی تھی اس کو تحریر کیا۔ اس میں یہ بات تھی، جس کا صدقہ بنت مخاض تک پہنچ گیا ہو اور اس کے پاس بنت مخاض نہیں بلکہ بنت لبون ہے تو اس سے وہی لے لیا جائے گا، اور اس کے بدلہ میں صدقہ وصول کرنے والا 20 درہم یا 2 بکریاں زائد دے دے گا۔ اور اگر اس کے پاس بنت مخاض نہیں ہے بلکہ ابن لبون ہے تو ابن لبون ہی لے لیا جائے گا، اور اس صورت میں کچھ نہیں دیا جائے گا، وہ چاہے نر ہو یا مادہ ہو۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں موجود تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سے پہلے عید کی نماز پڑھی، پھر آپ نے محسوس کیا کہ عورتوں تک آپ کی آواز نہیں پہنچی ہے، اس لیے آپ ان کے پاس بھی آئے۔ آپ کے ساتھ بلال تھے جو اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے۔ آپ نے عورتوں کو واز سنایا اور ان سے صدقہ کرنے کے لیے کہا، اور عورتیں اپنا صدقہ حضرت بلال کے کپڑے میں ڈالنے لگیں۔ یہ کہتے وقت ابو ایوب نے اپنے کان اور اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا کہ کان سے بالیاں نکالتی تھیں، یا بعض عورتیں تھیں جو گلے سے ہار نکال کر کے ان کو دے رہی تھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے مقصد باب کے لیے اس سے بھی استدلال کیا کہ عورتوں نے صدقہ میں اپنے زیورات پیش کیے، جن میں بعض زیور چاندی سونے کے نہیں تھے۔ باب لا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع۔ جو جانور الگ الگ ہیں ان کو اکٹھا نہیں کریں گے، اور جو اکٹھا ہیں ان کو الگ الگ نہیں کریں گے۔ جو جیسے ہیں اپنی اصلی حالت پر رہیں گے، اور جو محصل اور سائی ہے اپنے حساب سے جا کر کے زکوٰۃ لے لے گا۔ محصل زیادہ لینے کے چکر میں الگ کو اکٹھا نہیں کر سکتا ہے یا اکٹھا کو الگ نہیں کر سکتا ہے، ایسے ہی جانور کے مالک بچانے کے لیے الگ یا اکٹھا نہیں کر سکتے ہیں، اپنی طبعی اور فطری حالت پر رہیں گے اور جتنا آئے گا اتنا دیں گے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث روایت کی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ابو بکر نے انہیں وہی چیز لکھی تھی جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض قرار دیا تھا کہ زکوٰۃ کے خوف سے جدا جدا مال کو یکجا اور یکجا مال کو جدا جدا نہ کیا جائے، جو الگ ہے اسے الگ رہنے دیا جائے، اور جو جدا جدا ہیں ان کو اکٹھا نہ کیا جائے۔ سالم کی روایت کو امام احمد اور ابو یعلا اور ترمذی وغیرہ نے بھی موصولا روایت کیا ہے۔ امام مالک نے موطا میں اس کی تفسیر یوں بیان کی ہے، اور اس کی تشریح کے لیے عام طور سے امام مالک رحمہ اللہ کی تشریح کو لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مثلا 3 آدمیوں کی الگ الگ 40 بکریاں ہوں تو ہر ایک پر 1 بکری زکوٰۃ کی واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ لینے والا جب آیا تو یہ تینوں اپنی بکریاں ایک جگہ کر دیں،
انہوں نے ایک جگہ کر دی، اس صورت میں ایک ہی بکری دینی پڑے گی۔ اسی طرح دو آدمیوں کی شرکت کے مال میں مثلا 202 بکریاں ہوں تو اس میں 3 بکریاں زکوٰۃ کی لازم آئیں گی۔ اگر وہ زکوٰۃ لینے والا جب آئے اس کو جدا جدا کر دیں تو 2 ہی بکریاں دینا ہوں گی۔ اسے منع فرمایا کیونکہ یہ حق تعالیٰ کے ساتھ فریب کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے، جس کی جتنی ہیں جہاں ہیں ان سے وہی زکوٰۃ نکالے گا، اور اگر وہ مشارکت میں ہیں تو مشارکت میں دونوں مل کر کے زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے اور حساب سے برابر کر لیں گے۔ آگے اس کا بیان بھی آ رہا ہے، باب ما كان من خلیتین فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية۔ اگر 2 آدمی ساجھی دار ہوں تو زکوٰۃ کا خرچہ یہ دونوں برابر برابر کر لیں گے۔ زکوٰۃ کے لیے 1 بکری 2 بکری 4 بکری نکلی ہے تو دونوں آپس میں بانٹ لیں گے اور اس کی قیمت لگا لیں گے۔ طاؤس اور عطا کہتے ہیں اذا علم الخلیتان اموالهما، اگر دونوں شریک اپنے اپنی بکریوں کو پہچانتے ہیں یا اپنے مال کو پہچانتے ہیں، فلا یجمع مالهما، تو ان کا مال اکٹھا نہیں کیا جائے گا، دونوں الگ الگ رہیں گے۔ اگر نصاب تک پہنچیں گے تو زکوٰۃ دینا ہوگی، اور نصاب تک نہیں پہنچے تو زکوٰۃ نہیں دینا ہوگی۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اس وقت تک واجب نہیں ہو سکتی جب تک دونوں شریکوں کے پاس 40 بکریاں نہ ہو جائیں۔ حضرت انس نے سمامہ کو بتایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں فرض زکوٰۃ میں وہی بات لکھی تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی تھی۔ اس میں یہ بھی لکھوایا تھا کہ جب 2 شریک ہوں تو وہ اپنا حساب برابر کر لیں۔ جو 2 شریک ہو تو دونوں شریک اپنا حساب برابر کر لیں گے۔ اگر ایک کی بکری نکلی ہے، 1 بکری ہے، 2 شریک تھے، 20 بکریاں تھیں، تو 1 بکری کی قیمت کیا ہوگی؟ اگر اس کی 2000 قیمت ہے تو 1000 اس کو دے دیں گے، اور اس طرح سے ان کا حساب برابر ہو جائے گا۔ عطا کے قول کو ابو عبید نے کتاب الاموال میں روایت کیا ہے۔ ابو عبید کی بہت مشہور کتاب ہے کتاب الاموال، مال کے نظام کے سلسلے میں انہوں نے بہت اچھے سے اس میں لکھا ہے۔ ان کے قول کا مطلب یہ ہے کہ جدا جدا رہنے دیں گے، اور اگر ہر ایک کا مال بقدر نصاب ہوگا تو اس میں سے زکوٰۃ لیں گے، ورنہ نہیں لیں گے۔ یعنی اگر نصاب تک ہے تو لیں گے، نصاب تک نہیں ہے تو نہیں لیں گے۔ مثلا 2 شریکوں کی 40 بکریاں ہیں، مگر ہر شریک کو اپنی اپنی 20 بکریاں علیحدہ اور معین طور سے معلوم ہے کہ یہ میری بکریاں ہیں، تو کسی پر زکوٰۃ نہ ہوگی، اور زکوٰۃ لینے والے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ دونوں کے جانور ایک جگہ کر کے ان کو 40 بکریاں سمجھ کر 1 بکری زکوٰۃ میں لے لے۔ اور سفیان نے کہا، اور سفیان ثوری نے جو یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے، کا یہی قول ہے، لیکن امام ابو احمد، امام شافعی اور اہل حدیث کا یہ کہنا ہے کہ جب دونوں شریکوں کے جانور مل کر حد نصاب کو پہنچ جائیں تو زکوٰۃ لی جائے گی۔ یہاں تک تو یہ عبارت وحید الزما کی ہے، مولانا وحید الزما کی ہے، ان کو وحیدی لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں یہاں میں نے یہ حاشیہ چڑھایا ہے کہ انہوں نے دونوں کو شریک مانا ہے۔ جب شریک ہوں گے تو زکوٰۃ دینا ہوگی، اور جب شریک نہیں ہوں گے، ویسے ہی آ کر مل گئے، تب اس میں زکوٰۃ نہیں آئے گی یہاں تک کہ نصاب تک پہنچ جائے۔ باب زکوٰۃ الابل، اونٹوں کی زکوٰۃ کا بیان۔ یہاں پر جو روایت آ رہی ہے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ہے کہ ایک اعرابی آئے، دیہاتی،
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ آپ اجازت دیں تو میں بھی مدینہ ہجرت کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی حق، افسوس ہے، ہجرت کی شان بڑی عظیم ہے، ہجرت بہت بڑی چیز ہے، کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں جن کی زکوٰۃ تم دیتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا تم گاؤں بستیوں کے پیچھے ان کے پاس رہو، یعنی بستیوں کے پیچھے رہو اور عمل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں ایک لفظ بہت غور سے دیکھیں، فَعَمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، بہار باہر سے ہے، اور میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ سمندروں کے اس پار عمل کرتے رہو، کرتا رہ۔ یہاں سمندر مراد نہیں ہے، بستیاں مراد ہے۔ تم بستیوں کے پیچھے عمل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو ضائع نہیں کرے گا اور کم نہیں کرے گا۔ مطلب آپ کا یہ تھا کہ جب تم اپنے ملک میں ارکان اسلام آزادی کے ساتھ ادا کر رہے ہو، یہاں تک کہ اونٹوں کی زکوٰۃ بھی باقاعدہ نکالتے رہتے ہو، تو خواہ مخواہ ہجرت کا خیال کرنا صحیح نہیں اور درست نہیں۔ ہجرت معمولی کام نہیں ہے۔ گھر اور وطن چھوڑنے کے بعد جو تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں ان کو ہجرت کرنے والے ہی جانتے ہیں۔ مسلمانان ہند و پاک کو اس حدیث سے سبق حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ سب کو سمجھ دے اور نیک نیتی عطا کرے۔ یہ ہماری بات ہوئی کہ زکوٰۃ الابل، اونٹ میں زکوٰۃ کا دینا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ اگرچہ ہم لوگ جہاں رہ رہے ہیں وہاں اونٹ اتنے زیادہ نہیں پائے جاتے، پھر بھی یہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور جس کا جس طرح سے حساب ہو وہ ان کی ادائیگی کرے۔ باب من بلغت عنده صدقۃ بنت مخاض ولیست عنده، جس کے پاس اتنے اونٹ ہوں کہ زکوٰۃ میں 1 برس کی اونٹنی دینا ہو اور وہ اس کے پاس نہ ہو، یعنی 1 سال کی اونٹنی نہ ہو، تو کیا کرے؟ یہاں پر جو روایت ہے وہ سمامہ کہتے ہیں کہ انس نے کہا، ان کو بتایا کہ ابو بکر نے ان کے پاس فرض زکوٰۃ کے ان فریضوں کے متعلق لکھا جن کا اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے، یہ کہ جس کے اونٹوں کی زکوٰۃ جزا تک پہنچ جائے اور وہ جزا اس کے پاس نہ ہو بلکہ حقہ ہو، تو اس سے زکوٰۃ میں حقہ ہی لے لیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ 2 بکریاں بھی لی جائیں گی اگر ان کے دینے میں اسے آسانی ہو، ورنہ 20 درہم لے لیے جائیں گے تاکہ حقہ کی کمی پوری ہو جائے۔ اور اگر کسی پر زکوٰۃ میں حقہ واجب ہو اور حقہ اس کے پاس نہ ہو بلکہ جزا ہو، تو اس سے جزا ہی لے لیا جائے گا، اور زکوٰۃ وصول کرنے والا زکوٰۃ دینے والے کو 20 درہم یا 2 بکریاں دے گا۔ اور اگر کسی پر زکوٰۃ حقہ کے برابر واجب ہو گئی اور اس کے پاس بنت لبون ہے تو اس سے بنت لبون ہی لے لی جائے گی، اور زکوٰۃ دینے والے کو 2 بکریاں یا 20 درہم دے دیے جائیں گے۔ اور اگر کسی پر زکوٰۃ میں بنت لبون واجب ہوا اور اس کے پاس حقہ ہو تو حقہ ہی اس سے لے لیا جائے گا، اور اس صورت میں زکوٰۃ وصول کرنے والا 20 درہم یا 2 بکریاں زکوٰۃ دینے والے کو ادا کرے گا۔ اور کسی کے پاس زکوٰۃ میں بنت لبون واجب ہو اور بنت لبون اس کے پاس نہیں بلکہ بنت مخاض ہے، تو اس سے بنت مخاض ہی لے لیا جائے گا، لیکن زکوٰۃ دینے والا اس کے ساتھ 20 درہم یا 2 بکریاں دے گا۔
यहाँ जो 2-3 नाम आए हैं उन नाम की तशरीह मैं करना चाहूंगा। बिनते मखास, वो ऊँटनी जो 1 साल पूरा करके दूसरे साल में दाखिल हो चुकी है। बिनते लबून, वो ऊँट जो 2 साल का हो चुका हो और तीसरे साल में दाखिल हो जाए। हिक्का, वो ऊँट जो 3 साल का हो चुका है और चौथे में चल रहा है। जज़ा, वो ऊँट जो 4 साल का होकर 5वें साल में दाखिल हो चुका है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ये बताना चाहते हैं कि ऊँट की ज़कात मुख्तलिफ उम्र के ऊँट जो वाजिब हुए हैं, ऊँट की ज़कात मुख्तलिफ उम्र के ऊँट में जो वाजिब हुए हैं, अगर किसी के पास उस उम्र का ऊँट ना हो जिसका देना सदका के तौर पर वाजिब हुआ था, तो इससे कम या ज्यादा उम्र वाला ऊँट भी लिया जा सकेगा, ले सकते हैं। मगर कम देने की सूरत में खुद अपनी तरफ से और ज्यादा देने की सूरत में सदका देने वाले की तरफ से रुपया या कोई और चीज उतनी ही मालियत की दी जाएगी जिससे उसकी कमी या ज्यादती पूरी हो जाए। जैसे अभी हदीस में आया कि 2 बकरियां या 20 दिरहम लेते थे, अगर कम दिया तो लेते थे, ज्यादा दिया तो वापस करते थे। बाबू ज़कातिल गनम, बकरियों की ज़कात का बयान। हजरत सुमामा बिन अब्दुल्ला बिन अनस बयान करते हैं कि अनस बिन मालिक ने उनको बताया कि अबू बकर ने इनको ये किताब लिखी जब उनको बहरैन का हाकिम बना करके भेजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ज़कात का वो फरीज़ा है जिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए फ़र्ज किया है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है। इसलिए जो शख्स मुसलमानों से इस परवाना के मुताबिक ज़कात मांगे तो मुसलमानों को उसे देना चाहिए और अदायगी करनी चाहिए, और अगर कोई इससे ज़्यादा मांगे तो हरगिज़ न दे। 24 या इससे कम ऊँटों में हर 5 ऊँट पर 1 बकरी देना होगी, और 5 इस ऊँट से कम में ज़कात नहीं है। लेकिन जब ऊँटों की तादाद 25 तक पहुंच जाए तो 25 से 35 तक 1-1 बरस की ऊँटनी वाजिब होगी जो मादा होती है। जब ऊँट की तादाद 36 तक पहुंच जाए तो 36 से 45 तक 2 बरस की मादा ऊँटनी वाजिब होगी। जब तादाद 46 से 60 तक पहुंच जाए तो 3 बरस की ऊँटनी वाजिब होगी जो जुफ्ती के काबिल होती है, यानी जोड़ खाने के काबिल। जब तादाद 61 तक पहुंच जाए तो 61 से 75 तक 4 बरस की मादा वाजिब होगी। जब तादाद 76 तक पहुंच जाए तो 76 से 90 तक 2 बरस की 2 ऊँटनियां, 2 बरस की 2 ऊँटनियां वाजिब होंगी। जब तादाद 91 तक पहुंच जाए तो 91 से 120 तक 3 बरस की 2 ऊँटनियां वाजिब होंगी जो जुफ्ती के काबिल हों। फिर 120 से भी तादाद आगे बढ़ जाए तो हर 40 पर 2 बरस की ऊँटनी देना होगी, वाजिब होगी, और हर 50 पर एक ऊँटनी देना होगी जो 3 बरस की होगी। और अगर किसी के पास 4 ऊँट से ज्यादा नहीं तो उस पर ज़कात नहीं आएगी, मगर जब उनका मालिक अपनी खुशी से दे दे
तो कोई बात नहीं। और इन बकरियों की ज़कात जो साल के और उन बकरियों की ज़कात जो साल के अक्सर हिस्से जंगल या मैदान में चरा करती हैं और चर कर साल गुजारती हैं, अगर उनकी तादाद 40 तक पहुंच गई हो तो 40 से 120 तक एक बकरी वाजिब होगी। और जब 120 से तादाद बढ़ जाए तो 120 से 200 तक 2 बकरियां वाजिब होंगी। अगर 200 से भी तादाद बढ़ जाए तो 200 से 300 तक 3 बकरियां वाजिब होंगी। और जब 300 से भी तादाद आगे निकल जाए तो अब हर 100 पर एक बकरी वाजिब होगी। अगर किसी शख्स की चरने वाली बकरियां 40 से एक भी कम हो तो उन पर ज़कात नहीं वाजिब होगी, मगर अपनी खुशी से मालिक अगर निकालना चाहे और देना चाहे तो दे सकता है। और चांदी में ज़कात 40वां हिस्सा वाजिब होगी, लेकिन अगर किसी के पास 190 दिरहम से ज्यादा नहीं है तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर उसका मालिक खुशी से देना चाहे तो दे सकता है। ज़कात इन्हीं गाय, बैल, ऊंटों या बकरियों में वाजिब है जो आधे बरस से ज्यादा जंगल में चरते हैं। और अगर आधे बरस से ज्यादा उनको घर से खिलाना पड़ता है तो उन पर ज़कात नहीं है। पहले हदीस के नजदीक सेवा उन 3 जानवरों के, ऊंट, गाय, बकरी के और किसी जानवर में ज़कात नहीं है, जैसे घोड़े और खच्चर या गधे। लेकिन अगर घोड़े, खच्चर और गधे तिजारत के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कोई आदमी इनकी तिजारत करता है या इनसे काम लेता है, साल भर इनसे काम लेता है, तो ऐसी सूरत में कमाई में ज़कात आएगी। लेकिन कमाई में ज़कात आई, जानवरों में ज़कात नहीं है। इन जानवरों में ज़कात नहीं है। बाबुन ला युखज़ु फी सदक़ति हरीमतुन वला ज़ातु अवार वला तैसुन इल्ला मा शाअल मुसद्दिक़। ज़कात में बूढ़ा या ऐबदार या नर जानवर नहीं लिया जाएगा। हाँ, मगर जब ज़कात वसूल करने वाला उसे लेना चाहे तो ले सकता है। जैसे वो सिर्फ उसके पास मादी ही मादी है और नर नहीं है तो नर ले लेगा क्योंकि उसकी ज़रूरत है। या किसी उम्दा नस्ल के ऊंट या गाय या बकरी की ज़रूरत हो और वो उसमें ऐब हो मगर उसकी नस्ल लेने में आइंदा फायदा हो तो उस ऐबदार जानवर को ले सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़कात का निज़ाम बनाया था, उस निज़ाम को हजरत अबू बकर ने हजरत अनस को लिखा था। उसमें ये बात थी, सदका में बूढ़ा जानवर ना निकाला जाए, ऐबदार जानवर ना निकाला जाए, खसी ना निकाला जाए। यहाँ जो तैस है ये वो खसी है, हम लोग यूपी वाले उसको खसी कहते हैं। जो खसी नहीं किया हुआ होता है उसको वो लोग अंडुल बोलते हैं, तो वही तैस है। यूपी वाले बहुत से इलाकों में उसे खसी कहते हैं। इल्ला, और वो जुफ्ती करता है तो ये नहीं लिया जाएगा, उसको ऐब मानते हैं। इल्ला माशा अल मुसद्दिक, हाँ मगर अगर वो ज़कात वसूल करने वाला लेना चाहता है, इस खसी की ज़रूरत है या अच्छी नस्ल की ऐबदार बकरी की, गाय की, ऊँटनी की ज़रूरत है तो उनको लिया जा सकता है। बाबु अग़सिल अनाक़ फ़ी सदक़ा, सदक़ा में
زکات میں بکری کا بچہ لینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے کہا تھا، اللہ کی قسم اگر یہ مجھے بکری کے ایک بچے کو بھی نہیں دیں گے اور ہم سے روک لیں گے جسے یہ رسول اکرم کو دیا کرتے تھے، تو ہم اس کے روکنے پر ان سے جہاد کریں گے اور ان سے قتال کریں گے۔ حضرت عمر نے کہا اس کے سوا اور کوئی بات نہ تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو جہاد کے لیے شرح صدر عطا فرمایا اور جنگ کے لیے ان کا سینہ کھول دیا، اور زکوٰۃ روکنے کے سلسلے میں جو یمن والے یا کہ اس علاقے والے اپنا موقف اختیار کیے ہوئے تھے، نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر رہے تھے، حضرت ابوبکر نے کہا نہیں، جو اس میں تفریق کرے گا ہم اسے جنگ کریں گے۔ فعرفت انہ الحق، میں نے جان لیا کہ یہ سچ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی ہے۔ بکری کا بچہ اس وقت زکوٰۃ میں لیا جائے گا کہ تحصیلدار کا مطلب ہے جو زکوٰۃ وصول کرتا ہے، تحصیلدار مناسب سمجھے، یا کسی شخص کے پاس نیرے بچے ہی بچے رہ جائیں، خالی بچے ہی ہیں، تو ایسی صورت میں اگر 40 بچے ہیں تو ایک بچہ ان سے لیا جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث عنوان میں یہ اشارہ حضرت صدیق اکبر کے ان لفظوں سے نکالا کہ اگر یہ لوگ بکری کا ایک بچہ جسے نبی اکرم کے زمانے میں دیا کرتے تھے اس سے بھی انکار کریں گے تو میں ان پر جہاد کروں گا۔ پہلے حضرت عمر کو ان لوگوں سے جو زکوٰۃ نہ دیتے تھے لڑنے میں تعامل ہوا، کیونکہ وہ کلمہ گو تھے، لیکن حضرت ابوبکر کو ان سے زیادہ علم تھا۔ آخر میں حضرت عمر بھی ان سے متفق ہو گئے۔ اس حدیث سے یہ صاف نکلتا ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے آدمی کا اسلام پورا نہیں ہوتا جب تک اسلام کے تمام اصول اور قطعی فرائض کو نہ مانے۔ اگر اسلام کے قطعی فرض کا کوئی انکار کر دے، جیسے نماز یا زکوٰۃ یا جہاد یا حج وغیرہ، تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس پر جہاد کرنا درست ہو جاتا ہے، یعنی اس کے خلاف جہاد کرنا درست ہوگا۔ باب لا تؤخذ کرائم اموال الناس فی الصدقہ، مصدق جو زکوٰۃ وصول کرنے جائے گا تو لوگوں کا اوسط درجے کا مال لے گا، سب سے اچھا مال نہیں لے گا۔ زکوٰۃ میں لوگوں کے عمدہ اور چھٹے ہوئے اچھے مال نہیں لیے جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن پر حاکم بنا کر بھیجا تو کہا تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، سب سے پہلی چیز جس کی تم انہیں دعوت دو گے وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ اگر وہ اللہ کو جان لے اور پہچان لے تو ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ اس کو کرنے لگیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور انہی کے فقراء پر پلٹا دی جائے گی۔ جب وہ اس میں بھی ان کی بات مان لیں تو ان سے زکوٰۃ لو، لیکن ان کا نفیس ترین مال اور سب سے اچھا مال نہ لینا۔ ان کے فقیروں میں تقسیم کا مطلب یہ کہ انہی کے ملک کے فقیروں کو، اس معنی کے تحت ایک ملک کی زکوٰۃ دوسرے ملک کے فقیروں کو بھیجنا ناجائز قرار دیا گیا ہے، مگر جمہور علماء کہتے ہیں کہ مراد مسلمان فقراء ہیں، خواہ وہ کہیں ہوں،
اور کسی ملک کے ہوں، اس معنی کے تحت زکوٰۃ کا دوسرے ملک میں بھیجنا درست ہے اور جائز ہے۔ اور شیخ الحدیث عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کا یہاں قول نقل کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے شیخ مولانا عبد الرحمن شرح ترمذی میں فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ظاہر یہی ہے کہ صرف اسی صورت میں وہاں سے زکوٰۃ دوسری جگہ دی جائے جب وہاں مستحق لوگ نہ ہوں۔ اس کو دھیان سے سنا جائے، جب وہاں مستحق لوگ نہ ہوں یا وہاں سے نقل کرنے میں کوئی مصلحت ہو یا بہت ہی اہم ہو اور زیادہ سے زیادہ نفع بخش ہو کہ وہ نہ پہنچنے کی صورت میں وہاں دقت ہوگی اور پریشانی ہوگی۔ ایسی حالت میں دوسری جگہ میں زکوٰۃ نقل کی جا سکتی ہے اور وہاں بھیجی جا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔